بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 215 اتنے میں پھر فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً دیوار کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ وہ بھاگنے والا میرے قریب ہی سے گزر رہا تھا۔ اچانک گر پڑا۔ میں نے ایک چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ وہ مقامی زبان میں بڑبڑانے لگا۔ میں نے اس کی آواز سے کہا، ہیلو جو میں فرحاد ہوں، تم اس طرح کہاں بھاگے جا رہے تھے؟ وہ ہانپتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، یہ انگریز بڑے چلاک ہیں۔ وہ دماغ سے اور کچھ اپنی طاقت سے بغاوت کو کچل رہے ہیں۔ یہاں باشندے جنہیں بحالی ساتھ دینا چاہیے تھا، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا ساحل کی طرف گیا تھا، مگر وہاں بھی ان کا پلڑا بھاری ہے۔ جتنی موٹر بوٹ ہیں، ان سب پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب تو وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اس جزیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جو کی باتیں سن کر میری خوش فہمی ختم ہو گئی تھی کہ ہم دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شیطان جگلر اور جیکب کی موت کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم نے راستے کی دیواروں کو گرا دیا ہے۔ وہاں سے پہلے اس جزیرے پر مقامی لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہاں سونیا کے ساتھ کچھ عرصہ اطمینان سے رہ کر اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھوں گا، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو نے پوچھا، مسٹر فرحاد، اسٹین گن کہاں ہے؟ میں نے سونیا کو دے دی۔ وہ ایک ماں اور نوزائیدہ بچے کی حفاظت کر رہی ہے۔ جو نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کیا حماقت ہے؟ یہاں قدم قدم پر ہماری جان خطرے میں ہے اور تم سونیا کو اسٹین گن دے کر چلے آئے ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو، مگر تم تو کام آنے والی چیز کو بھی ہاتھ سے گوا بیٹھے ہو۔ میں نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، بھائی غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ تم ایک اسٹین گن سے کتنے آدمی مار سکتے ہو یا گرا سکتے ہو؟ اور اس چھوٹے سے جزیرے میں کہاں ہم محاذ بنا کر لڑ سکتے ہیں؟ اس نے بددستور غصے سے جواب دیا، اس کے لیے ایک چھوٹا سا چاقو بھی مل جائے تو بہت ہے۔ تم تو بہت بڑا سہارے گوا بیٹھے ہو۔ اسٹین گن تو ایسی چیز ہے کہ میں گھنٹوں اپنی حفاظت میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر اس کاٹے کی طرف چلو، میں سونیا سے اسٹین گن لے کر تمہیں دے دوں گا۔ اس نے میری گرفت سے اپنے بازو کو چھڑاتے ہوئے کہا، یا تو تم مجھے احمق سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین کر لوں، یا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تم ان کو اسٹین گن سے کیسے؟ تم مجھے بھی ہلاک کر سکتے ہو، انہیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اب میں تمہیں اس کے پاس واپس لے جاؤں؟ میں نے کانٹے کی طرف جاتے ہوئے کہا، تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں ہے، تمہیں یقین آ جائے گا۔ اگر یقین کرتے ہو تو آ جاؤ میرے ساتھ، ورنہ جہنم میں جاؤ۔ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ لیا، لیکن جو مجھے غصہ دکھاتا ہے میں اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے ہی میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، اگرچہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن اجنبی زبان کے تیور بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ محبت سے بول رہا ہے یا گالیاں۔ پھر میں نے اس کی دماغ کی اسکرین پر ایک چھوٹا سا چاقو نکالتے ہوئے دیکھا۔ چاقو نکالتے ہی اس نے بھاگ کر میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ چاقو کی نوک ٹھیک میرے دل کی جانب تھی۔ میں فوراً ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ اندھے منہ گرا۔ چاقو کا پھل
مٹی میں پیوست ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر اسے ایک ٹھوکر ماری۔ میرے جوتے کی نوک اس کی ناک پر پڑی تھی۔ وہ ایک دم تڑپنے لگا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں نے جھک کر چاقو اٹھا لیا۔ اتنی سی دیر میں وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ زندہ تھا مگر بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ختم کر دوں۔ وہ خواہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اسے میں ایسا سوچنے کے باوجود میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنا چاہتا تھا جو بے گناہ ہو۔ ہر شخص کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ جو بھی اپنی افواج کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے حال پر اسے چھوڑا اور تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنی جان بچاتا پھرے۔ اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ نہتا تھا۔ اس کے پاس جو ایک چاقو تھا وہ بھی میں لے کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر میں پھر پلٹ گیا۔ جوجو کے پاس واپس آ کر میں نے اس کے ہاتھ کے پاس اس چاقو کو زمین میں گاڑ دیا۔ خدا نے مجھے خود حفاظتی کی صلاحیتیں عطا کی تھی، اس لیے میں کسی دوسرے سے اس کی حفاظت کا سہارا نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ چاقو اس کے پاس چھوڑ کر میں سونیا کی طرف جانے لگا کیونکہ جوجو کی زبانی سچویشن معلوم ہو چکی تھی کہ جزیرے سے باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں اور سمگلروں کا پلہ بھاری ہے۔ ایسی صورت میں مجھے سونیا کے ساتھ رہنا چاہیے تھا تاکہ ہم ایک ساتھ رہ کر حالات کا مقابلہ کرتے۔ کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد مجھے ٹارچ کی روشنی دکھائی دی۔ روشنی دیکھتے ہی میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو دور اندھیرے میں یہی نظر آیا کہ کوئی ایک شخص ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینک رہا ہے۔ روشنی آگے بڑھتی جا رہی تھی، یعنی وہ بھی آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن جب روشنی قریب آنے لگی تو پتہ چلا وہ تعداد میں 4 ہیں۔ 2 انگریز تھے اور 2 مقامی باشندے تھے۔ وہ دونوں صاحب بہادر آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ قریب سے گزرتے وقت میں نے ان کی آواز صاف طور سے سنی۔ ایسے وقت انہوں نے اس درخت کی طرف بھی روشنی پھینکی۔ انہیں وہ درخت تو نظر نہیں آیا، لیکن اس کے پیچھے وہ مجھے نہ دیکھ سکے اور نہ ہی مجھے وہ دیکھ سکے۔ ان میں سے ایک کہتا ہوا جا رہا تھا کہ ہم فضول اس گاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام قیدی وہاں سے نکل کر بھاگ گئے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ فراد اور سونی ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ اتنی سی بات کہتے کہتے وہ مجھ سے دور نکل گئے۔ اب ان کی منمناتی ہوئی آواز صاف طور سے سنائی دے رہی تھی مگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے جس انگریز کی آواز اور اس کا لہجہ سن لیا تھا وہ میرے لیے لائن آف ایکشن بن گیا تھا۔ میں فوراً اس کے ذہن میں جھانک کر دوسرے کی جوابی گفتگو سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا آپ تو کاٹے کے قریب پہنچ گئے ہیں، وہاں جا کر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ ایک مقامی باشندے نے بتایا کہ ایک عورت نے اس کاٹے میں ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ سونیا اس عورت کے ساتھ اسی کاٹے میں رہ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فراد بھی کہیں آس پاس ہو۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ میں کاٹے کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف بھٹکتا جا رہا تھا۔ راستہ وہی تھا جدھر وہ جا رہے تھے۔ میں نے فوراً سونیا کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے کہا، ہلو سونیا، میں فراد بول رہا ہوں۔ ہاں میں سن رہی ہوں، تم کہاں ہو فراد؟ دماغی رشتے سے بہت قریب ہوں۔ ایک ضروری اطلاع ہے، دشمن تمہارے کاٹے کی طرف آ رہے ہیں۔ ان میں 2 انگریز ہیں جن کے پاس 10 گنے ہیں، 2 مقامی باشندوں کے پاس رائفلیں ہیں۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس بچے کو گود میں کھلا رہی ہوں۔ کیا مصیبت ہے، یہ بچہ کھلانے کا وقت نہیں ہے۔ چلو 10 گن اٹھاؤ۔ بچے کو مصیبت کہو گے تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ کیا بچے کے ساتھ مرنے کا ارادہ ہے؟ ایسی منحوس باتیں زبان سے نہ نکالو۔ یہ میرا بچہ ہے۔ جس بچے کا باپ حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہو اس وقت سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جس بچے کی ماں ہوں تم اس کے باپ ہو۔ تم ایک بار کہہ دو کہ میرے بچے کے باپ ہو اور پھر دیکھو کہ میں کس طرح دشمنوں کو بھون کر رکھ دیتی ہوں۔ وہ تو میں جانتا ہوں، چلو بکواس نہ کرو۔ کاٹے میں فوراً اندھیرا کر دو، وہ لوگ قریب پہنچنے والے ہیں۔ یہ ہدایت دے کر میں بھی آہستہ آہستہ کاٹے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب میں طریقی میں راستے سے بھٹک نہیں سکتا تھا کیونکہ اس انگریز کے ذہن کو پڑھتا جا رہا تھا۔ جدھر سے وہ گزر جاتا تھا میں اس راستے پر پہنچ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ اب انہیں کاٹے نظر آنے لگا ہے۔ پھر وہ سب ایک جگہ رک کر کاٹے
لہجہ کاٹی کی طرف بڑھنے لگا اور سونیا کو ان کی پلاننگ سے آگاہ کرتا رہا۔ سونیا بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرنے کے بعد گاڑی میں اندھیرا کر چکی تھی اور اب کھڑکی کے پاس آ کر اسٹین گن سنبھالے باہر تاریکی میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک انگریز نے للکار کر کہا، جو لوگ گاڑی میں ہیں وہ باہر آ جائیں۔ سونیا جواب میں خاموش رہی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اسی انگریز نے دروازے کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی، پھر وہ روشنی رینگتی ہوئی کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت سونیا نے اسٹین گن کا ایک برسٹ مارا، اس انگریز کی حلق سے چیخ نکلی، پھر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر لٹکتی جا رہی تھی، اس کی روشنی بھی ادھر سے ادھر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک مقامی باشندہ کاٹے کے دوسری طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ لٹکتی ہوئی ٹارچ کی روشنی نے اسے اپنی زد میں لے لیا۔ دوسرے لمحے سونیا کی گن کی زد میں آ کر وہ زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت میں نے سونیا کو خطرے سے آگاہ کیا، سونیا خبردار، وہ دوسرا انگریز کھڑکی کی طرف آ رہا ہے اور فائرنگ کرنے والا ہے۔